أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبارك وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we decided to continue Tamiz and Mumayyiz, this compound, for this class also. So quick revision. کیا پہلے اس کا نام اس مرکب کا نام کیا ہے ابصار؟ جی، مرکب کا نام کیا ہے؟ تمیز اور ممیز. ممیز. یہ میں سمجھتا ہوں انگلش میں بھی میں لکھ دیا تھا تمیز اور ممیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم کیا کرے تھے، ایک جملہ لیے تھے، اس کی دو قسم کی تحلیل کیے تھے. اور دو قسم کون سے ہیں انصار؟ انصار جی دو جملے جو ہے، ایک ناقص جملہ ناقص، ایک یعنی دو قسم کی انالیسس کرے تھے. ایک کس شرف، کے انالیسس کرے تھے اپن؟ یہ پہلا جملہ شربت کا سنمان کا. دو قسم سے انالیسس کیے تھے جس کو تحلیل کہتے ہیں. کون سی دو؟ اچھا، ایک تو نحوی تحلیل کرے تھے، ایک صرفی تحلیل کرے تھے. چلیے، تو اب یہاں پر دو اسم کے ملنے سے یا ایک حرف اور ایک اسم کے ملنے سے کوئی مرکب بنتا ہے، اور وہ مرکبات کئی قسم کے ہوتے ہیں. اب تک ہم کتنے مرکبات کر چکے ہیں؟ یہ دو کے علاوہ اور کون بول سکتا ہے؟ یعنی ایوننگ کلاس میں اور کون ہے؟ ایک دو ہی. جی میں بولوں سید صاحب؟ بولیے. مرکب ناقص اور مرکب تام. بھئی مرکب تام تو ایک ہو گئی تھی بات. مرکب ناقص کے اقسام ہم کر رہے ہیں. مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ جو مکمل جملہ ہوتا ہے، کمپلیٹ اس سینٹنس. کی قسمیں الگ ہیں. جی اس کی قسمیں الگ ہیں. جملہ خبریہ ہوگا، فعلیہ خبریہ، اسمیہ خبریہ ہوگا. انا کے اسم اور اس کی خبر ہوگی، کانا کا اسم اور خبر ہوگی. خبریہ کے علاوہ انشائیہ جملے ہوں گے. وہ ایک مرکب تعام کی قسمیں ہوں گی. ٹھیک ہے. جی اب جو ہم کر رہے ہیں یہ مرکبات ناقص تو جی پورا مطلب نہیں دیتے. اس میں سے ہم کتنے مرکبات کر لیے؟ مرکبات ناقص کے قسمیں اب تک ہم کتنے کریں؟
دو کیے ہیں ہم نے ممیز اور کتنے کریں ہم فاطمہ، کتنے کریں ہم اب تک؟ سر یہ ہم نے 5واں کیا ہے حال ذو الحال. سب سے پہلے ہم نے کیا مرکب توصیفی، مرکب اضافی. سب بولیے ان کو، امرین کو سمجھ میں ہے کہ وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایکچولی وہ پچھلے نوٹس میں ہے میرے پاس مرکب اضافی. چلیے اب ہو گیا، آپ کی باری ختم ہو گئی ہے، فاطمہ بات کرو. جی سر، پہلے مرکب توصیفی، پھر مرکب اضافی، مرکب جاری، پھر ہم نے پڑھا حال ذو الحال، اور ہم پڑھے اب تمیز ممیز. یہ 5 کا ہے. اور جی ان کی تعداد کتنی ہوگی آپ کو معلوم ہے؟ مرکبات ہے، ناقص کی قسمیں کتنی ہوگی؟ سر تعداد نہیں ہے کہ سر کافی، ہم نے ابھی اور بھی کرنے ہیں سر. اس میں کوئی اشارہ، مشار النلیہ یہ بھی ہے. پورے ایک ڈزن ہے جس میں سے ہم یہ 5 5واں کر رہے ہیں، تو ابھی ایک 7 ہیں، لیکن وہ اس میں سے بعض بہت آسان ہے، تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ جو تھے سمجھنے والے. یہ 5-6 ہی ہے اور ایک آدھ ہے، اس کو سمجھانا ہے. چلیے، تو یہاں پر ہم ایک جملہ کر لیے تھے، اور ایک ہم رول ڈرائیو کرے تھے کہ 2 اسم میں سے اگر کوئی اسم جملے میں پوری بات نہیں کہہ رہا ہے، اس کی وضاحت کے بغیر وہ مرکب بے تام نہیں بن سکتا، تو ایسے اس کے لیے ایک دوسرا اسم بھی لانا پڑے گا. جیسے یہ مثال لیے تھے، شرب تو ایک جملہ ہے، کاسا ہے نا، شرب تو کاسا، کاسا یا کاسا ہے نا، میں پیا ایک پیالہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیالہ کوئی پیتے نہیں، تو اس کے بعد وہ پیالے میں کیا تھا کیا ہے وہ بولنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم ایک لفظ کا اضافہ کیے، تو اس کو ہم 2 نام دیے. کاسا کیا ہے، اس کا کیا نام ہے، مان کا کیا نام ہے سر؟ ممیز ہے. کاسا بالکل ممیز ہے، تمیز ہے اس کی تمیز کیا ہے، ماں. منگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم ایک پارٹ 1 یہاں پر کرے تھے، دوسرا یہ پارٹ 1 یا پارٹ اے، یہ 2 اسم میں سے ایک مینلی ایک طریقہ ہے کہ 3 چیزوں میں یقیناً ممیز اور تمیز کا مرکب استعمال ہوگا. اب وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم تولتے ہیں، وزن کے لحاظ سے کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، ناپ کے لحاظ سے، یعنی جو چیز لکوڈ ناپا جاتا ہے، اور ایک ناپ وہ بھی ہوتا ہے جو میٹر میں ہوتا ہے، لمبائی چوڑائی والا، تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی اسم لانا ضروری ہے. اس کی مثالیں ہم کر چکے ہیں. اس طرح تو کلو جرامہ سامانا ہے نا، خالی کلو گرام کہنے سے معنی پورے نہیں نکلتے. میں خریدا 1 کلو، 1 کلو جرام. اب اس میں اس کے انالیسس بھی ہم کر رہے تھے. اس طرح تو کیا ہے اس کے انالیسس، اس کے انالیسس ممتاز کرو جلدی. اس طرح 2 کلو جرام سامان. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشترائت میں یہ کیا ہے، فعل اور فاعل ہے اس میں. ہوں، ہاں، کلو کلو جرام، اسے اس کا
हम इसको मफूल लेंगे, मफूल की फिर इसमें मुमय्यज और समानन इसका इसकी तमीज है। अब मुमय्यज और तमीज दोनों मिलके किसकी जगह ले रहा है? ये मफूल की मफूल भी की जगह ले रहा है। मफूल चलिए, भी की जगह ले रहा। ये सारा हम कर लिए थे। और मफूल के तौर पे भी यूज होता है। और और क्या है वो, किसी मुब्तदा की खबर के तौर पे भी यूज होता है। और फिर फाइल के तौर पे भी यूज होता है। ये सारी मिसालें हम कर चुके थे। यहाँ पर दो मैं जुमले छोड़ दिया था और उसके बारे में कहा था कि पार्ट 1 में इसको बाद में करेंगे। ये जुमला ये जुमला पढ़िए। शरीब्तु का शरीब्तु कासामान नहीं, कोई और पुरानों में से कोई इस जुमले को पढ़िए। सर मैं बोलूं? पढ़िए। सर सेकंड वाला हम बोल रहे हैं ना, शरब्तु जिसको मैं ये अंडरलाइन किया हूँ। जी सर, सेकंड वन सर ये है शरब्तु कासा माइन। गुड। अब क्या है इसमें? कासा माइन क्या है? सर ये बनेगा कासा जो है ये मुमय्यज बनेगा और माइन जो है, अच्छा ये मुजाफ मुजाफ अलैह भी बन रहा है। सब मुजाफ इलैही है। जी सर। मुजाफ इसलिए कि कासा माइन, पानी का गिलास, मैं पानी का गिलास पिया। वो ये क्या है? मुजाफ इलैह मिलके इसके एनालिसिस कीजिए। सर शरब्तु में जो है कासा माइन जो है इसमें कासा बनेगा मदाफ और माइन बनेगा मदाफ अलैह। हम्म, और शरब्तु जो अगर हम लेंगे तो शरब्तु में फेल और फाइल बनेगा और कासा माइन जो है ये मरकब इजाफी बन के उसका फाइल बन रहा है। एक बात, बहुत यहाँ तक हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक चीज नई आप सीखे कि ये मुरक्कब इजाफी में भी जो दो नॉन आए हैं ये एक दूसरे के लिए एक ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर भी कासा क्या कहलाएगा? सर सॉरी ये मफूल बिही की जगह ले रहा है, शरब्तु में फेल और फाइल आ गया वो और का। सही है। जी जरा सर। और से सारे लोग सुनिए, सवाल को सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। ये मुजाफ इलैही है कासा माइन, ठीक है? यहाँ तक सब लोग एग्री करते हैं। और ये शरब्तु का मफूल बिही की जगह है, दूसरा पॉइंट। जी सर। लेकिन मुजाफ इलैह को भी अगर हम खोलें तो इस मुरक्कब के अंदर भी कासा हम जो कह रहे हैं और माइन जो कह रहे हैं, तो इसके अंदर फिर एक मुजाफ इलैही के अलावा ये मुमय्यज भी होता है बाज ग्रामरीन के नज़दीक। और माइन तमीज है, माइन तमीज है। तो फिर हम एक रूल पढ़े थे कि हमेशा तमीज मरफू होती है, जी सर। मरफू होती है, सॉरी मंसूब होती है, मंसूब होती है। मंसूब। लेकिन यहाँ पर कासा माइन है, तो ये आमिल की वजह से, मुजाफिले में आमिल की वजह से है ना, मुजाफिले क्या हो गया? मजरूर हो गया। हो गया। तो बाज ग्रामेरियन मुजाफिले की भी मजीद एनालिसिस करते हैं और इसको मुजाफिले भी कहते हैं। और इसके दो जो अज्जा हैं, एक मुजाफ है, एक मुजाफिले भी है, और एक जो है मुमय्यज है और एक तमीज भी है।
ٹھیک ہے، تو اس کو بھی بعض وقت مضاف مضاف الیہ کے ٹکڑے کر کے بھی اس میں تمیز ممیز کر دیتے ہیں، ہے نا، لیکن عام طور پہ ہم جیسا کرتے ہیں مضاف مضاف الیہ ہی رہے گا، تمیز نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کا ایک جملہ میں چھوڑ دیا تھا، یہ صدف حسین، اس کو کرو جلدی سے، صدف حسین۔ جی جی سر، میں ادھر ہوں۔ کون سا وزن، پیمانہ، عدد، ناپ، سر یہ والا؟ ہاں، اس کا کلر بدل کے انڈر لائن کرتا ہوں آپ کے لیے، یہ جو ریڈ سے اب انڈر لائن کیا میں، دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی سر۔ شربتو کاسا من مان، من مائن یا من مائن، المائن بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں الف لام کا اضافہ کر کے من المائی، من المائی۔ اب اس کے بھی انالیسس کریے جلدی سے۔ تو جو ہے یہ فیلیا ہے، تو اس میں فیل اور فائل ہے۔ شرابہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فیل، اور تا جو ہے اس کا فائل ہے، پیا میں نے۔ پھر کاسا جو ہے وہ ہے اس کا مفعول، تو ہے، تھا نہیں ہے، تو ہے۔ پر شربتو، جی، کاسا شربتو، من المائی، تو حسن وہ کیا ہے؟ کاسن اس کا وہ ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا، خالی اور مفعول ہے، پورا ورن۔ مفعول بھی ہی ہو جائے گا، اور پھر ہم من المائی کر کے اس کو جار مجرور کر کے متعلق شربتو کر دیں گے۔ بعض جتنے وہ ہیں، یہ جار مجرور والا جو ایک مرکب ہے، اس میں بھی من المائی مل کے ہے، یہ پورے کا پورا یہ تمیز بنے گا، کاسن مائی بھی تمیز بنے گا، اور یہ بھی، لیکن آپ اتنا ہی یاد رکھیے، لیکن ایسا کبھی گرامر میں کہیں آ جائے اس کو کوئی تمیز ممیز کر دے تو کنفیوز نہ ہو، لیکن اتنی ہی انالیسس جو آپ سیکھے ہیں کافی ہے کہ مفعول بھی ہی ہے اور من البائی جار مجرور متعلق ہے، تو یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے، تمیز کو بیان کرنے کے لیے یا تو ہم مضاف مضاف الیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مرکب، یا پھر جار مجرور کے ساتھ بھی تمیز کو ممیز کو تمیز کو بیان کر سکتے ہیں۔ بس اتنا سمجھانے کے لیے یہ دو جملے لکھا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے، باقی تمیز یہاں پر بالکل کلیئر ہے، ماہن ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہ سمنن تمیز ہے، کلو لیٹر لبنن تمیز ہے، عشرون رجلن تمیز ہے، میتران صوبن یہ تمیز ہے۔ یہاں تک تو ہم بہت کلیئر کر لیے تھے لاسٹ ٹائم۔ اینی کوشچن آن دس پارٹ اے؟ ہے کسی کو بھی، سینئر جونیئر؟ تو سید صاحب آپ نے کہا جو تمیز ہے وہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ بات کرنے سے آپ کا مائک خراب ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی، کیا ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہاں؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آپ کی تو آ رہی ہے۔ آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی تھی؟ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ Is there any problem with this
میرا کوئی پرابلم ہے؟ سر ایک سوال ابھی آپ نے شربتو کاسا مم مائن جو بتایا، پھر کاسا کو ہم اس کا مفعول بھی کہیں گے. مم مائن جو ہے وہ ایک مرکب جاری ہے جو کہ متعلق ہو رہا ہے شربتو سے، تو کاسا ممیز کہلائے گا اور مم مائن پورا دونوں مل کے اس کی تمیز کہلائیں گے، یا مم مائن میں دو چیزیں الگ نہیں ہیں؟ نہیں، پورا من مائن مل کے مائن پوری تمیز کہلائے گی. ٹھیک ہے تمیز سر، کہلائے جزاک اللہ. گی. لیکن ایسا بعض گرامیرین کرتے ہیں، لیکن آپ جس طریقے سے سیکھے وہاں پر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے انالیسس آپ مفعول بھی ہی اور جار مجرور والا ہی مرکب استعمال کریں گے، سر اگرچہ کہ یہ بھی تمیز ہے لیکن اس کو ہم تمیز ممیز کا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جی سر بالکل. چلیے. اب اس کے بعد دیکھیے آج کا لیسن، آج کا جو لیسن ہے یہ ہے پارٹ بی. یہ نئے پرانے سب کے لیے نیا ہے. تھوڑا سا اس میں آپ کو شاید پہلے ہم اس کو نہیں کر رہے تھے، اسی لیے یہ ہے پارٹ بی تمیز ممیز کا. ہم پارٹ اے میں پڑھے کہ صرف دو نام کے بیچ میں ایک رشتہ ہے. ایک نام غیر واضح ہوتا ہے جو عام طور پہ وزن، پیمانہ ہے نا، ناپنے والا پیمانہ یا وہ کسی ناپ سے ناپنے والا، اس کی وضاحت کے لیے تمیز ممیز آنا ضروری ہے دو نام کے بیچ میں. اب اس کے بعد یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہیں، اور اس میں دیکھیے کہ تمیز کا مقام کیا ہے نا. اس کے بعد یہ جملہ ہے، پھر عائشہ حسین یہ جملہ پڑھو، یہ پارٹ بی کا. طاب مکانن ہوا ہوان ہوا ہوا، ہوا نہیں ہے، ہوا، ہوا. ہوا تابا مکانن، تابا ہوا مکانن، ہواؤن طاب مکانن ہواؤن. اب یہاں پر تابا کے معنی ہے اچھا، بہتر. مکانن اس کی مکانن یہ ایک مرکب ہے. مکان اچھا ہے نا. کوئی بھی مکان ہے، آپ رہتے ہیں کسی کے گھر میں گئے، ان کے مکان کی آپ تعریف کریں تو آپ کہیں گے تابا مکانن، آپ کا گھر اچھا ہے، یا مکانوں کا جو بھی کہیں گے. لیکن یہ ایک پورا جملہ ہے، اس جملے میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ مکان کس لحاظ سے اچھا ہے، یعنی اپنی قیمت کے لحاظ سے اچھا ہے، یا پھر جو ہے ڈیکوریشن کے لحاظ سے اچھا ہے، کشادگی کے لحاظ سے اچھا ہے. وہ بات اس کے اتنے جملے میں نہیں ہے. تابا مکانون میں اتنی بات نہیں ہے، بلکہ صرف مکان اچھا ہے. اور اس کی وضاحت اگر ہو تو پورے جملے میں یہاں پر ممیز نہیں ہے، لیکن ایک اسم ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو تمیز کہیں گے. اس جملے میں یا تو پورا جملہ ممیز ہوگا، ممیز ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ ایک ہی کلمہ ممیز ہوتا ہے، گروپ آف ورڈ نہیں ہوتے. یہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں گروپ آف ورڈ ہوں تو ہم مفعول بھی کی جگہ ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن مفعول بھی ہے نہیں کہہ سکتے. اب یہاں پر اس کی انالیس کیجیے. تابا مکانون، مکان اچھا ہے. اور پھر ہوا ان کا کیا مقام ہے؟ ہوا ہواؤن اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے تو اس کا تمیز بن جائے گا یہ تمیز. مکانن. جی تو یہاں پر ممیز نہیں ہے. اگر کھینچ تان کے لائیں گے تو پھر ایک پورا
کمپاؤنڈ بن کے وہ ممیز نہیں ہو سکتا، ممیز کی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن جملے میں صرف کبھی تمیز استعمال ہوتی ہے، ممیز نہیں ہوتا۔ اس میں کئی اب اور مثالیں ہیں، کچھ قرآن سے ہیں، کچھ گرامر کی کتابوں سے ہیں، کچھ اپنی بنائی ہوئی ہیں، وہ مثالیں آج ہم کر لیں گے تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اب سیکنڈ جملہ، سر ایک سوال ہے، تو سر مکانہ کیوں ممیز نہیں ہوا؟ کیونکہ مکان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ ہاں اچھا نو سر مکان کے بارے میں تابع کہا جا رہا ہے۔ اوکے ٹھیک۔ مکان اچھا ہے، ختموں کی بات ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے پورا اچھا ہے، کس لحاظ سے اچھا ہے، تو پورے جملے کو کور کر رہا ہے، مکان کے اچھائی کا جو ہم ذکر کرے جی کس لحاظ سے اچھا ہے، تو یہاں پر آپ ممیز اگر ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا۔ یہ ٹھیک سر سمجھ گئی جی۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہ سورہ کہف سے لیا گیا ہے، اور یہ اکثر آپ روز پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، ہر جمعے کو تو کیسے بھی پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھو، ابصار اس کو پڑھو، یہ کیا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ یہ یاد ہونے سے اس کو پڑھ لیے، یا دیکھیں کتنی قابلیت، اگر یاد ہونے سے بھی پڑھے ہیں تو آپ تمام حضرات میں قابلیت آ گئی کہ آپ بغیر اعراب کے بھی کوئی چیز قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ کیسا پڑھے مجھے نہیں معلوم، لیکن یقیناً جو پڑھے ہیں 100% آپ نے صحیح پڑھا۔ وہ شاید یاد ہونے سے پڑھا ہوگا، جس سے یاد نہیں ہے وہ بھی انا اکثر من کا، انا اکثر من کا مالن و ازو نفرا۔ چلیے اس کے انالیسس کریے، اس میں کیا کیا ہے یہ بتائیے۔ انا کیا ہے؟ انا پروناؤن پروناؤن ہے، لیکن کیا ہو جائے گا اب یہ انالیسس میں کیا ہو جائے گا؟ ہم صرفی تحلیل نہیں کر رہے ہیں، نحوی تحلیل کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس کا مقام؟ یہ مبتدا بالکل صحیح ہے، چلتے ہو، بالکل مبتدا ہے۔ یہ کیا ہے پھر اس کے بعد؟ اکثر اکثر مبتدا ہے، تو یہ پورا کیا ہو گیا؟ اس کی خبر اس کی خبر ہو گئی مبتدا کی۔ اکثر من کا کے معنی کیا ہے؟ زیادہ تیرے سے زیادہ ہوں میں، ہے نا، تیرے سے زیادہ ہوں میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری ہو گئی، زیادہ ہوں میں، کیا میں زیادہ ہے؟ نہیں سمجھ اب تو کیا آئیں گے یہاں پر؟ مال مالن، مالن۔ اب یہ مالن مانے یہ کیا ہو گیا؟ مالن کیا ہو گیا؟ یہ اس کا تمیز صرف تمیز ہو گئی۔ ایک جملہ ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے؟ سورہ کہف میں پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے یہ جو باغ میں ایک باغ کا اونر تھا، ہونا تھا، وہ اس کے ساتھی کو لے کے آیا تھا، اور راستے میں کہا تھا اس سے کہ میں تیرے سے زیادہ ہوں مال میں، یعنی میں دولت مند ہوں، میری دولت بہت زیادہ ہے، وہ عزو نفرا، اور میرا کنبہ بھی بہت بڑا ہے نا، عزت بھی میری بہت بڑی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ مبتدا خبر ہو گیا۔ اب مالن بیچ میں جو آ گیا، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ صرف تمیز ہے۔ اب یہاں ممیز ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا، ایک مکمل جملہ ہے، مبتدا خبر، لیکن اس کے اندر تشنگی ہے کہ میں تیرے سے زیادہ رکھتا ہوں، یا زیادہ ہوں، بڑا ہوں، قائم شہرت میں، دولت میں، صحت میں،
ایک سوال پیدا ہو، کئی سوال پیدا ہوں گے. تو پھر اگر ایک لفظ ہم وہاں پر کہہ دیں کہ میرے پاس دولت تیرے سے زیادہ ہے، میں مالدار ہوں، تو یہ مالن تمیز ہوئی. پھر واہ کیا ہے یہاں پر؟ وہ حرف عطف عطف ہے. اس کے بعد پھر ذو نفرہ اور ایک تمیز، کون سا تمیز کیا ہے اس میں؟ تمیز نمبر 2. نہیں کیا ہے اس میں تمیز کہاں ہے؟ عزو میں نے عزت والا، نفرہ میں نے فیملی کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، جتھے کے لحاظ سے، سرداری کے لحاظ سے، ہے نا، لوگوں کو جو میں بڑائی ہے اس کے لحاظ سے. ایک پیسے کی بڑائی ہوتی ہے، ایک مقام کی بڑائی ہوتی ہے. کوئی آفس ہوتا ہے، وہاں کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی پیون ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی آفیسر ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے دوسروں میں ایک بڑا مقام رکھنے والا. تو اس میں عزو نفرہ میں تمیز کہاں ہے؟ اس کون سا کلمہ ہے؟ ملا کے نہیں دونوں ملا کے تمیز نہیں ہوتی. اور میں بڑا ہوں یا عزت والا ہوں، کس میں؟ عزت کائے میں ہے. عزت شہرت سے بھی ہوتی ہے، پیسے سے بھی ہوتی ہے، لیکن مقام سے بھی ہوتی ہے. نفرہ. ہاں صرف اب یہ پھر تمیز ہے. یہ پارٹ بی میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کبھی پورے جملے میں مبتدا خبر آ جانے کے بعد بھی جملے میں تشنگی ہوتی ہے، اس میں پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو ایک تمیز کا لانا ضروری ہے. یہ قرآنی آیت ہے. اور پھر عطف کے بعد اور میں بڑا مقام بھی، عزت بھی رکھتا ہوں تعداد کے لحاظ سے، یا جو میرا گروپ ہے اس میں میرا مقام بہت بڑا ہے. سرداری یہ بھی ایک کسی فرقے کا، کسی طبقے کا وہ سردار ہوگا تو وہ عز و نفرہ ہوگا. اور یہ کل ہم لیے تو سمجھا کہ یہ تھوڑا سا مل گیا، اس کو ہم یہ شرف تو مل گیا لیکن یہ پیچھے ہٹانے کوئی بات نہیں. کیوں چلیے نہیں ہو سکتا سر تمیز ممیز کیوں نہیں ہو سکتا عزو؟ پورا جملہ ہے وہ عزو. یہ عزو کیا ہو رہا ہے؟ معطوف ہو رہا ہے کس پہ؟ اکثر پہ ہو گیا سر. سر پہ. اکثر من کا یہ دونوں کے لیے آ گیا. اب اس کے بعد عطف اور معطوف کیا ہے؟ مالن اور نفرہ دونوں تمیز ہیں. عزو جو ہے وہ اکثرہ کے اوپر معطوف ہو رہا ہے. تو سر یہ ممیز نہیں ہو سکتے پھر؟ میز نہیں کہہ لیں گے، بلکہ آپ جو ہے اس کو جب انالیسس کریں گے تو اس کو کہیں گے یہ حرف عطف ہے. آزو جو ہے وہ اکثرا کے اوپر ہے، اور میں زیادہ عزت والا ہوں. کس میں؟ یا مالن تھا یا نفرہ ہے، تو یہ مالن تمیز ہو گیا، پھر یہ اس کے اوپر معطوف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ چیز تھوڑا سا آپ کو انالیسس کرتے وقت اکثر ستاتی تھی. چلیے اب اس کے بعد کا جملہ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں آپ. کوئی بھی راشدہ اس کو پڑھیے. الفیل اکبر الحیوانات جسما. اکبر حیوانات 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 جسما. حیوانات ہاتھی بڑا ہے حیوانات میں، جسم میں. مقصد دیکھیں کتنا آپ میں جو امپروومنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عبارت عربی کی ہے، اب بغیر عرب کے بھی پڑھ رہے ہیں. الفیلو، چلیے کیا ہے یہ؟ یہ الفیل مبتدا ہو جائے گا، اسمیہ ہو گیا. ہاتھی
अकबरू जो है मतलब से उसकी खबर शुरू हो रही है अकबरुल हैवानाती जिस्मा नहीं, जिस्मा को तो अभी छोड़ दी है, मैं एक हैवानात लकीर दीवार बना दिया है यहाँ पर। ही मतलब बड़ा है हैवानात में नात में हाथी से बड़ा कोई कोई जानवर जानवर नहीं ये और कुरान जिस्मा नहीं की है, तमीज हो जाएगी सर। ये कुरानी आयत नहीं है। मुब्तदा खबर बात यूं भी समझ में आ जा रही है कि जी जानवरों में सबसे बड़ा जानवर हाथी है। अल्फील अकबरुल हैवानात, हैवानात अकबरुल हैवानात, है ना, कि वो सबसे बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ाई जो होती है वो कई तरीके से होती है। बड़ाई किस है, अकल से अच्छा बड़ा है, उन्हें अकल की भी बड़ाई होती है, किसी और चीज की बड़ाई। तो फिर भी एक तशनगी रह जाती है कि बड़ाई किस किस्म की है ना, जी सर बड़ाई किस किस्म की है कि उसका जिस्म हरन से बड़ा है, खरगोश से बड़ा है, ऊंट से बड़ा है। हैवानात में सबसे बड़ा जिस्म हाथी का होता है। तो एक पूरा जुमला है, उसके बाद एक और लफ्ज का इजाफा यहाँ पर होता है, जिस्मन। जिस्मन जिस्म के लिहाज से। तो ऐसी सूरत में जिस्म जिस्मन क्या हो तमीज गई, हो गई तमीज हो गई। तो अब ये जुमले की शक्ल में, पूरे जुमले में सिर्फ तमीज आएगी, मुमय्यज नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं मुमय्यज की जगह पूरा जुमला मुमय्यज की जगह है, लेकिन वो भी कहना दुरुस्त नहीं है। बल्कि एक पूरे जुमले में डाउट था कि आखिर किस लिहाज से बड़ा है, अकल के लिहाज से बड़ा है, खत के लिहाज से बड़ा है, या फिर मोटाई के लिहाज से किस लिहाज से बड़ा है। तो जिस्म हाथी का सबसे बड़ा होता है। बस हम ये कह देंगे ना कि जुमले के इब्हाम को जिस्मन ने तमीज आके दूर कर दिया दूर कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ये शरत का सन्माहम है उसको मिटाना नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ तक आए। उसके बाद ये कुछ कुरानी आयतें हैं और इसको भी अब सब लोग पढ़ सकते हैं। क्या देखना है, अनुसार इसको पढ़ो, ये आयत है, कुरानी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ये याद होने से पढ़ लिए या नहीं, थोड़ा बहुत मैं पढ़ ले सकता हूँ ऐसे बगैर एराब के भी। एक काबिलियत आ गई ना इससे सारे लोगों में भी कि आप एराब नहीं है अब, लेकिन कोई ये बड़ी काबिलियत है। हदीस की किताबों में आमतौर पे जितने हैं उसमें एराब लिखे हुए नहीं होते, बगैर एराब के होता है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। तो ये कुरानियत है, इसमें एराब नहीं है, लेकिन बिल्कुल 100% आपने सही पढ़ा इसको। यदखुलून फी दीनिल्लाह कौन से सूरत की आयत है? ये इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। नसर की आयत है जी ना, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। जी यदखुलून फी दीनिल्लाह, इसके एनालिसिस के जाए। ये एक जुमले फेलिया खबरिया है। यदखुलूना जो है ये फेल और फाइल है, वो सब जमा के लिए है। इसमें फाइल वो सब दाखिल हो गए, हो गए क्या समझे? यदखुलून होंगे है मतलब होंगे। होंगे। ये ही ये मुजारे है। फी दीनी जो है ये मुरक्कब जारी है और दीनिल्लाही एक मुरक्कब इजाफी है वेरी गुड। और अफवाजा इसकी तमीज हो गई। वेरी गुड। ये यानी यहाँ तक बात तो जो है यदखुलून फी दीनिल्लाही, वो यानी लोग अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे। लेकिन अभी बात में तिश्नगी है कि एक दाखिल होगा, दो दाखिल होंगे, थोड़े थोड़े दाखिल होंगे, बल्कि उसके अंदर एक नसब के साथ एक और इसम आ रहा है, बड़ी तादाद में। फौज कहते हैं बड़ी तादाद। एक आदमी अगर
فوج میں ہو تو اس کو فوج نہیں کہتے، ایک تعداد ہوتی ہے. جھنڈ کے لیے بھی فوج استعمال ہوتا ہے. افواج جو ہے عربی میں ایک بڑی بڑی تعداد میں، یعنی جو ان کے کیا تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گروپ جو بنے ہوئے تھے نا، ہر ایک کا ایک طبقہ، ہاں قبیلے قبیلے تھے. قبیلے کے قبیلے پورے اسلام میں داخل ہوں گے. اس وقت جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، وہ اس کے لیے حکم ہے. تب یہاں پر پورا ایک فی جملہ دینی اور دین اللہ مل کے وہ متعلق ہو رہے ہیں یدخلون کے، اور افواج اس کی تمیز. تمیز ہے. یعنی اب یہاں پر آپ کیا سیکھے قرآن آیت میں کہ ایک جملہ ہے اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن اس میں تشنگی باقی ہے کہ وہ کیسے داخل ہوں گے. تو ایسی صورت میں صرف کیا استعمال ہو رہی ہے، تمیز استعمال ہو رہی، اس کا ممیز جو ہے وہاں پہ انڈیویجول نہیں ہے، مگر یہ جملے کے جو دو فی دین اللہ ہے وہ ممیز کی جگہ ہے، ایسا اپن تصور کر لے سکتے. چلیے اس کے بعد کا جملہ کون پڑھ سکتے اس کو؟ جلدی سے ہاتھ اٹھائیے. پرانے میں سے نئے میں سے کون پڑھ سکتے؟ جلدی جلدی کریے. یہ بھی قرآنی آیت ہے. جی سر میں پڑھوں. پڑھیے. اشتعل الراس شیبا. ویری گڈ. جی سر یہ سورہ مریم میں تھا، یہ جب حضرت زکریا دعا مانگی تھی. بہت جو زکریا علیہ السلام نے، یہ آپ کو یاد تو نہیں تھا لیکن آپ خود سے اس کو، جی سر یہ یاد سر اس سے تھا کہ وہ یہی دعا یاد تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا جب دعا مانگی تھی انہوں نے حضرت زکریا نے. چلیے اس کے انالیسس کیجئے جلدی سے. اشتعلا یعنی کہ سر میرے راسو تو ہو گیا سر، اشتعلا تھا کہ شعلہ سے یا تھا کہ کوئی تو پک جانا، شاید ہو گئے بال سر کے، سر کچھ ایسے ہی تھا. سر پک جانا بھائی عمر ہو جاتی ہے جوانی میں، بچپن میں بال بالکل یا تو سیاہ ہوتے ہیں یا سنہرے، مقام کے لحاظ سے اس کا کلر بر صغیر میں بچپن میں جوانی میں بال سیاہ ہوتے ہیں، اور ضعیفی جب آنا شروع ہوتی ہے تو سفید ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی سفید کا لفظ نہیں ہے، گرے ہیئرس ہوتے ہیں، اور جوانی میں بچپن میں براؤن ہیئر ان کے ہوتے ہیں. تو جیسے بھی ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میرا سر پک گیا ہے. اشتعل الراس، ان کی عمر کو بتا رہا ہے کہ بہت عمر کے ہو گئے تھے، میرا کوئی وارث نہیں ہے نا. سورہ مریم کی آیت کا ٹکڑا ہے. اب اس کے اندر بات تو پوری ہو گئی، اشتعل الراس میرا سر پک چکا ہے نا. جی فائل ہے راسو، اور اس میں شیبہ سر الگ ہے نا، پھر شیبہ تمیز ہے اس میں، کہ مزید کلیئر ہوئی ہے بات کہ میرا جو پک گیا سر کس سے، سفید سفید ہو گیا، بال میرے پک گیا، میں نے وہ کوئی زخم کی طرح پک نہیں گیا بلکہ کہہ سکتے ہیں سفیدی سے بھر گیا ہے سر، یہ کہہ سکتے ہیں سر. نہیں، یہ سفیدی سے بھرنا کیا ہے، سر عمر کے لحاظ سے بالکل سفید ہوتا ہے. جی سر. چلیے اس کے بعد کا یہ جملہ پڑھیے. یہ کون سا سورہ، یہ بھی ہمارا پڑھنا چاہیے، چلو جلدی. انا لا نضیع اجر من احسن عملا. تو انا جو ہو گئے اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو انا ہم کہیں گے مبتدا ہو گیا، اس کی خبر ہے لا نضیع اجر من احسن عملا. تو جو خبر ہے وہ وہی ہو گیا نفی کہ نہیں ہم ضائع کرتے. تو کیا نہیں ضائع کرتے؟ اجر. تو اجر ہو گیا، اس میں فعل فاعل ہوئے، اور اجرا جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہو گیا. کون ہے یہ انا؟ کون ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں ضائع کرتے اجر. کون سے کس کا سورہ اجر؟
کون سی سورہ کیا آیت ہوگی یہ؟ یہ بھی روزانہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں سر، ہم؟ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں روزانہ، پتہ نہیں کون سی سورہ کوئی اور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے سر۔ چلیے کیا اب وہ اس کے بعد یہاں بات پوری ہو گئی کہ ہم ضائع نہیں کرتے اجر کو، ہاں اجر، پھر آگے اور من اب من آسن و عملہ جو ہے وہ پورا عملے کا کو چھوڑو، پورا، اچھا من ہو گیا، پھر اس کا مزید اب وضاحت ہے کس کا اجر، من مبتدا بھی ہو گیا، اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے، میں موصول صلہ ہے من آسنا، آسن، من آسن، یعنی جو بھی نیکی خالی نیکی کرے گا۔ اب ہاں یہ نیکی کیا ہے؟ ویسے تو جملہ ہم کو پورا مکمل معلوم ہو رہا ہے، نالا نوزی من آسانا، ہے نا، پورا جملہ مکمل، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی کے آگے عمل، نیک عمل، عملاً، نیک عملاً، خالی نیکی نہیں بلکہ جو نیک عمل کرے گا اس کی نیکی کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ پھر عملاً جو ہو گیا اس کی تمیز ہو گئی، لیکن اس میں پھر وہ یہ ہے کہ ممیز کچھ نہیں ہے، لیکن عملاً کو ہم تمیز کہیں گے۔ بالکل صرف تمیز آئے گی جملے میں، تو کبھی ممیز کلیئر ہوتا ہے اور کبھی بغیر ممیز کے بھی تمیز استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، یہ 2 ٹکڑوں میں یہاں پر بٹی ہوئی ہے، اور اس کو بھی پڑھنا ہے بغیر اعراب کے۔ کون ہے یہ؟ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت خاموش سے اندر سے کہیں سے نکل گیا کہ بیٹھے ہیں دانش الرحمن، نظر ہی نہیں پڑ رہی ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ جی سر۔ یہ عملاً کے اوپر ایک وہ ہے کہ یہ نہ وزن میں ہے، نہ پیمانے میں ہے، نہ عدد میں ہے، نہ ناپ ختم، میں۔ وہ پارٹ ختم ہو گیا، پارٹ 1 جو ہے اچھا وہ پارٹ کلمہ 1 میں ہی تھے خالی۔ وہ کلمے ٹو کلمہ تمیز ممیز ہے، 2 اچھا اچھا، کلمے ہیں، ایک ممیز ہے، ایک تو پارٹ 2 میں تمیز۔ کچھ بھی ہو سکتی تمیز اب۔ پارٹ 2 میں کچھ بھی ہو سکتی ہے، پورا جملے کی وضاحت کے لیے صرف تمیز استعمال ہوتی ہے۔ جی یہ مین بات ہے آج جو میں سمجھا رہا ہوں، ہے نا، یعنی ممیز کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، پورے جملے میں اگر کہیں تشنئی ہے، واضح کوئی بات نہیں ہے، تو تمیز کا استعمال ہوتا ہے، ایک ناؤن استعمال ہوتا ہے جو گرامر کی زبان میں تمیز کہلاتا ہے۔ بہت سے ایسے مرکبات ہیں کہ مضاف الیہ ہوگا، موصوف ہوگا تو اس کی صفت ہوگی، ہے نا، ابھی صفت الگ بھی آتا ہے، وہ اس کو بھی ہم پھر کبھی کریں گے۔ بہرحال یہاں پر پورا جملہ ہے لیکن جملہ مکمل نہیں ہے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے ایک اسم استعمال ہوتا ہے جس کو صرف تمیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پارٹ 2 بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس میں 2 اسم کے درمیان رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک جملے میں کوئی کمی ہے یا بات واضح نہیں ہے تو ایک تمیز استعمال کی، ایک استعمال ناؤن استعمال ہوتا ہے جس کو تمیز۔ کسی کا مائک ایک ہی کھلا ہے، نجیبہ کا مائک کھلا ہے۔ پڑھنا چاہیے شاید نجیبہ۔ نہیں سر، میں السلام علیکم، میں آپ بول رہے تھے نا کون پڑھ سکتا ہے والا بعد والا جملہ پڑھنے کے لیے کھولی تھی۔ پڑھیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پورا جملہ ہے یہ ختم نہیں ہوا، ایک جملہ 2 إِلَىٰ قَوْمِهِ اچھا نیچے کا بھی فَلْبَثَ ایک فِيهِمْ ہی آیت ہے، ایک ہی آیت۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ 50 عام، ویری گڈ، بہت اچھا۔ یعنی یہ کہاں کی آیت ہوگی، کسی کو پتہ ہے کہ بتا سکتے؟ یہ بھی آیت ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔
یہ سورہ نمبر 29 العنکبوت کی 14th آیت ہے. کوئی ہے تو نکال کے دیکھ لیجیے، قرآن ہے، سورہ نمبر 29 اور العنکبوت ہے، اس کی 14th آیت ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. کوئی ریفر کر رہا ہے؟ نو ڈھونڈنا کیا ہے جی، 29 سورہ نکالنا ہے، 14th آیت جی سر، ہے. جی سر 14th ہے سورۃ نو اس کی عنکبوت کی. یہ ہے نا آیت. جی سر یہی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا جی. نُوحًا إِلَىٰ اب قَوْمِهِ. پوری آیت کیا ہے وہ لقد، اس کے بھی انالیسس آپ کر سکتے ہیں کہ وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں، اب خالی پڑھ دیا تم بہت اچھا کرے، کچھ انالیسس بھی کر سکتے ہو. نہیں تو دانش الرحمن، اب یہ میوٹ کر لو نجیبہ. جی سر، اس میں جو وَلَقَدْ ارسلنا تو اس میں فعل آ گیا، وَلَقَدْ اس میں تاکید کے طور پر آیا. ارسلنا نوحن جو ہے وہ مفعول ہوا، ارسلنا میں فاعل اور فعل دونوں ہیں. الا قومی ہی جو ہے جار مجرور ہوا متعلق ارسلنا، اور پھر اس کے بعد آگے آیا فلبث فیہم، اور وہ ان میں رہے. فی رہا یعنی فا کیا ہے؟ فا اس میں جو ہے وہ اس کو عطف ہی بولیں گے ہم، حرف. حرف عطف ہے، حرف عطف. لبثا لبثا جو ہے یہ اس میں فعل ہے، فعل ہوگا اس کے اندر، فعل اور فعل اور فاعل. لبثا وہ رہا، فعل اور فاعل. فیہم. فیہم جار مجرور ہوئے لبثا سے متعلق. فیہم کس کے لیے ہے؟ فیہم جو ہے قوم کے لیے، قوم کے لیے ہے. ہم ریفر کر رہا ہے قوم کی طرف. چلیے کتنے دن رہے وہ؟ اب یہ جو لبثا ہے، فیہم. اب اس کو میں تمیز بولوں گا جو یہ الف سنتن. نہیں جی یہ تو فیہم میں اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے. وہ لبثا کتنے دن؟ الف سنتن. الف الف سنتن، سنتن کیا ہے؟ الف سنتن تمیز ہوگی. نہیں تمیز نہیں ہوگی، ابھی نہیں آ رہی ہے. ابھی نہیں آ رہی لبثا کا کیا تعلق ہے؟ لبثا رہنے کے لیے. فیہم متعلق فعل ہے. الف سنتن، لبثا الف سنتن. الف سنتن ہے کیا پہلے؟ اس کو مرکب اضافی بولوں گا پھر میں. مرکب اضافی بولیں گے، بالکل. الفا سنتن 1000 سال. الفا مانے 1000، الف ہزار ہے، نتن سنتن مانے سال. سال. 1000 سال رہے. جی 1000 سال، حالانکہ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال نہیں تھی، اس میں 50 سال کم تھے. جی، اسی لیے آگے اس کی استثناء آ گیا الا 50. 50 عامن ہے نا. اللہ کیا ہے؟ یہ استثناء، حرف استثناء ہے. حرف سوائے جی 50 50 جو ہے وہ اس کی استثناء بولیں گے اس کو، جو وہ ایکسیپشن بنی. حرف استثناء کے بعد اس کی ایکسیپشن بھی آتی ہے، تو وہ اس کی آگے سوائے 50 کے. اب یہاں سوائے بات پوری ہو رہی ہے، جملہ حالانکہ ہے بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن سوائے 50 کے 1000 سال رہے. یہ 50 کیا ہے؟ اب 50 جو ہے اس کے بعد آگے آمن کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن ہوئی، تو پھر آمن کو ہم تمیز بولیں گے. ویری گڈ. یا ایک ہی تمیز ہے، اس کے بغیر پوری آیت جو ہے ادھوری رہ جائے گی، ہے نا. وہ رہے ان میں، ہے نا، 50 عامن، اللہ 50 عامن، لیکن سوائے 50 سال کم کے، ہے نا. 1000 سال رہے. چلیے ایک تقریباً پورا ہو گیا، اور اس کا ایک کوئی ریویژن آپ ریکارڈنگ پر سننے والے تھے، آپ سن لیے یا نہیں پورا؟ یہ مرکب سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی سر، میں بالکل پورا میں نے سنا تھا، وہ سمجھ میں بھی آیا الحمدللہ.
سر سے پوچھیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. صحیح ایک سوال ہے ساجدہ کی طرف سے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو 50 آمن جو ہے سر یہ پورا کا پورا تمیز ہوگا یا خالی آمن کو تمیز لیں گے؟ نہیں، صرف آمن کو تو پورا نہیں ہوگا. دیکھیے ایک بات گرامر میں ہمیشہ یاد رکھی ہے، وہ یہ کہ ایک کلمہ ہوتا ہے. ہم مبتدا خبر میں بھی پورا جملے کو خبر لیتے ہیں، لیکن اس جملے کے اندر بھی ایک ورڈ ہوتا ہے جو خبر ہوتا ہے، لیکن خالی خبر سے نہیں ہوتا، اس لیے ہم پورا جملہ خبر ہے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ جو گرامر کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ہوتا ہے. اس لیے جتنی گرامر کی کلاسز ہیں یا گرامر کے لیسنس ہیں، کتابیں ہیں، اس کے اندر ایک ہی ورڈ استعمال کر کے جملے اسمیہ ہیں، خامہ زیدن، صرف 2 کلمے استعمال کر کے اس کو سمجھاتے ہیں، ہے نا. اس کے اندر اضافے ہوتے جائیں گے تو ہر کلمے کا ایک الگ مقام ہوگا. جملہ ہوگا تو اس کو ہم خبر تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کلمہ خبر ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوازمات ہوتے ہیں، تو وہ پورا جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. 50 آمن کا بھی تمیز نہیں ہوگا، بلکہ سوائے 50 کے آمن ہوگا. جب اس کے بعد ایک ہی کلمہ آئے گا تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ تمیز بولیں گے. جی سر. یہ ایک چیز بہت عربی زبان میں اہم ہے. اب عام طور پہ مبتدا اور خبر کا بھی پورا جملہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک کلمہ ہوتا ہے جو مبتدا کے ساتھ خبر بنتا ہے اور وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. لیکن پوری بات کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے اور اس جملے کی ہم انالیسس بھی کرتے ہیں، اس کو مبتدا کی خبر بھی لیتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. انا ہے، انا کا ایک اسم ہے، اس کی خبر بھی پورا جملہ ہو سکتا ہے، لیکن انا کا جو کہ اسم کی خبر ہے وہ جس حالت میں ہوگی اس پورے جملے کے اندر وہ موجود رہتی ہے. جی سر. تو سر کیا ہم یہ رول بنا سکتے ہیں کہ جو تمیز ہے وہ ہمیشہ سنگل ورڈ کے طور پہ ہوتی ہے یا یہ جملے کی فارم میں بھی تمیز ہو سکتی ہے؟ جملہ نہیں، کوئی بس ایک ورڈ ہوگا. نہیں، بس ایک ورڈ ہوگا تمیز جو ہوگا. جی سر. ٹھیک. جملے کی شکل میں تمیز نہیں ہوگی. جی سر. سوال پوچھ لوں سر؟ تو اس جو جملہ ہم نے ابھی کیا تو یہ 50 جو ہے یہ اس کا ممیز کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ تو بالکل لائک ایک بالکل ٹپیکل ممیز ہوا نا کہ جس چیز کی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی کہ 50، تو جب تک اس کے آگے اس کی تمیز نہیں آئے گی آمن، تو اس کو ہم ممیز نہیں کہیں گے پھر بھی؟ کہیں گے ممیز کہہ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی نہیں ہے، ایسا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر روک دیں تو پورا جملہ جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے نا. تو اس پورے جملے سے آمن کا تعلق ہے. وہ 1000 سال رہے سوائے 50 کے. اب اس کو یقیناً آپ 50 ہے امن ہے تو یہاں پر دونوں میں 50 ممیز ہے امن ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن مین ہمارا کام یہ ہے کہ جملے میں ایک کلمہ ایسا ہے جو تمیز ہے جو پورے جملے کو کلیئر کر رہا ہے. اور ایسا بہت سے جملے ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں. جیسے اور ایک مثال ہم لوگ جیسے قرآن میں ہم لوگ اپنی پریکٹس میں کرتے ہیں تو وہ ہم صرف تمیز کو ہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اس کی تمیز ہے، ممیز تو ہم نہیں ڈھونڈتے اس میں. نہیں ڈھونڈتے، جملہ ہے تو. اور اگر کوئی بازو کوئی وزن ہے وہاں ہے تو ممیز کو بھی ہم جی سر لے لیتے ہیں. جی سر لے لیتے ہیں. سر کیونکہ یہ تو عدد کا ابہام دور کر رہا ہے تو یہ تو ممیز ہو گیا. ٹھیک. چلیے رب زدنی علما. یہ کون سا سورہ کی آیت ہے؟ یہ تو بہت
پڑھے ہیں؟ سر یہ تو یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں ہے کس صورت ارے کی. ایسا نہیں. قل رب زدنی علما. وہ قل رب زدنی علما جو ہم پڑھے تھے. سورہ طٰہٰ میں پڑھے ہیں. یس سر. چلے اس میں اس کو ہم کو اس میں بھی دیکھتے ہیں. وہ یہاں پر وہ قل بھی ہے، قل ہے. اس کو پھر یہ کہا آپ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے. اب اس کے انالیسس کوئی جو اب تک نہیں کرا کون ہے؟ میں رہ گئی ہوں. چلو چلو. قل ربی زدنی علما. قل تو ہو گیا مقول القول ہو گیا، نہیں بلکہ امر ہو گیا. اللہ قل کا ہو گیا، حکم ہے، اللہ کہہ رہے امر ہو ہیں. گیا. جی سر، امر ہو گیا قل میں. اور اس میں فعل اور فاعل، تو جو فاعل ہو گئے یعنی جو جس سے کہا جا رہا ہے وہ ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا جی سر. ہے ربی زدنی. ٹھیک ہے. تو پھر جو مقولہ ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ ہے ربی زدنی علما. ربی مضاف مضاف الیہ ہو کے یہ ہو گیا ندا منادا ہوا. نادا منادا ہو گیا. اور زدنی علما. نہیں ابھی اس کو ربی یار ہوگی پہلے. زدنی، ٹھیک ہے سر. تو اے میرے رب زدنی بڑھا میرے لیے. تو زدنی میں جو ہے وہ فعل فاعل اور مفعول ہو گیا. پورا جملہ ہے. جی سر، پورا ہو گیا. نادا اللہ تعالیٰ منادا اس کے کے بعد فاعل ہو گئے اور پورا نی جی سر. پورا جملہ ہے. جی سر. زدنی. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک جملہ ہو گیا، ایک دعائیہ کلمہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے اے رب میرے لیے زیادہ کر دیجئے. اب زیادہ کس چیز کی زیادتی چاہتے ہیں؟ صحت میں زیادتی دیجئے، شہرت میں زیادتی دیجئے، مال میں زیادتی دیجئے، کیا چیز ہے؟ لیکن یہ جملہ مکمل نہیں ہے. پورا جملہ ہے جس کے اندر نادا منادا ہے اور ربی خاص طور سے پورا جملہ ہے نا. میرے لیے زیادہ کیجئے. تو اب ایک کلمے کی ضرورت ہے جو پورے جملے میں وضاحت کرے گا کہ ہم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں زیادتی مانگ رہے ہیں. اور ہم بھی روز کلاس شروع کرنے سے پہلے اس کو پلورل میں ربی زدنا علمن کہتے ہیں. ہمارے پاس اضافہ کر دیجئے. تو علما کیا ہے پھر؟ یہ اس کی یہ تمیز ہے پورے جملے کی. پورے جملے میں پورے جملے تمیز کے ابہام کو دور کر رہا ہے. جی سر. کلمہ ہے، نون ہے، اور یہ اس کی تمیز ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے ہم دو پارٹ میں اس کو سیکھے. پہلا پارٹ تو ہمارا تھا کہ دو کلمے اگر ہوں گے تو وہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے پسند کرنا، لائک کرنا کسی چیز کو، جو ممیز بنتے ہیں بغیر تمیز کے پورے نہیں ہوتے. لیکن خاص طور سے یہ وزن، پیمانہ اور ناپ جو ہوتا ہے اس کے لیے دو کلموں میں اگر رشتہ ہوتا ہے تو وہ ممیز اور تمیز کا ہوتا ہے نا. اور اس کے بعد پورے جملے میں ایک نام ایسا ہوتا ہے جو پورے جملے کی تشنگی کو، یا اگر اس میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، مکمل معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تمیز. یعنی تمیز وہ اسم ہے جو کسی جملے یا کسی لفظ کے ابہام کو دور کرے. اور وہ لفظ جو ہے وہ عدد بھی ہو سکتا ہے، وہ ناپ بھی ہو سکتا ہے، وہ بالکل پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا. نہ ابہام کو دور کرنے والا ہے نا. ابہام کے معنی ڈاؤٹ کو دور کرنے والا کوئی ناؤن ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز. تمیز. جی سر. یہ بھی آپ کا
بہت تمیز ممیز کلیئر ہو گیا نا یہاں تک؟ سر سوال الحمد کوشچن للہ میرا ہے سر، ہاں کوشچن ہے میرا کہ سر ہم کس طرح ڈفریشیٹ کریں گے؟ بعض دفعہ جو جملے کی کنسٹرکشن ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ مفعول بھی ہی ہے، جس طرح سر پچھلے ہم نے اشتار راسو شیبہ میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ مفعول ہے، یا ادھر کیسے؟ علما جس طرح ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں، تو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ نہیں کیسا سمجھیں گے آپ؟ اشتعل الراسی کیسا ہوگا؟ بولیے مفعول بھی ہی تعال راسو سر، راس جو ہے فائل ہو گیا، اور شیبہ جس طرح ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے سر کہ شاید یہ وہ ہو مفعول بھی ہی ہو، کہ کس طرح اشتعال آ رہا ہے کہ سفید، سر وہی تھوڑا سا اس سے زیادہ سر جو ابھی ربی زدنی علما جس طرح ہے نا سر۔ ایک بات پہ ٹکے رہو فاطمہ، پھر اس کے بعد ربی زدنی علما پہ جاؤ۔ جی تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ مفعول کا شبہ آپ کو ہوا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سب سے پہلے اپنا ذہن ریگ مال سے یا کسی اور چیز سے صاف کرنا پڑے گا، اور کلیئر آپ کے ذہن میں مفعول کا تصور ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، مفعول نہیں، ابھی کتنا جلدی ہار مان لے کے ڈگ یہ سب ڈال دیے سمجھ تو آ گئی ہے، جس پہ فیل کام کر رہا ہے وہ مفعول ہے۔ اگر فعل کا اثر ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر، ہے نا، تبھی جا کے وہ مفعول ہوگا۔ اب یہ شہبہ پہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے نہیں سر، کہ وہ سفید ہو گیا، تو اب یہ تو مفعول ہو ہی نہیں سکتا۔ مفعول ٹھیک وہ ہے ہوتا ہے نا، جیسے مفعول اثر ہو، ٹھیک ہے سر، کھل گیا دماغ، ہے نا، لمبا شک دور ہو گیا۔ وہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تھوڑا سی اگر اس پر بولتے اس کو ایڑ لگانا، گھوڑا اگر سست چل رہا ہے تو اس کو ایڑ لگانا، سنے کبھی گھوڑے کو ایڑ لگانا؟ جی سر سنیں، ہاں، بس وہ ایڑ لگا تو پھر بھاگنے لگتا، اس کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے ذہن بھی ہوتے ہیں، تھوڑا اس کو ہے، تھوڑا سا گائیڈ لائن مل گئی تو وہ مفعول کلیئر ہوتا ہے کہ اس کا فعل سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کا اثر اب یا تو وہ زمان مکان ہوگا، یا پھر فعل کے الفاظ دہرائے جائیں گے، تو فعل کے وہ ساری مفعول کے 5 ٹھیک، اقسام ہیں، اسی صورت میں اس کو مفعول کہیں گے۔ اب دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ربی زدنی علما، جی ایک سر، کلیئر زیادہ کر کر دے میرا، آپ زیادہ کر دے میرا، کیا زیادہ کر دے علمن؟ یہاں آ گیا نا، اس میں مفعول آ گیا نا، زدنی میں آ گیا جی سر، ہے نا، زدنی میں فعل فاعل مفعول آ گیا جی ہے نا۔ تو اب ٹھیک اس کے بعد یہ مفعول کیسا ہوگا؟ یہ سر، بعض دفعہ وہ مفعول ثانی بھی کر دیتے ہیں ہم، لیکن مفعول ذرا ثانی غور بھی کر ہو، کے اگر دماغ اس کھول کا کے فعل جملے کو سے دیکھنا پڑے تعلق ہے تو، فعل سے اگر تعلق ہے تو مفعول بھی ثانی ہوگا، فعل کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے۔ یہاں پر کوئی زدنی کے ساتھ ایک دعا ہو رہی ہے کہ مجھے لیے زیادہ کر دیجئے، ہے نا۔ وہ زیادہ کیا کرنا ہے، وہ ایک اسم آ رہا ہے، یہ تو مفعول کسی ہمت میں بھی ہو نہیں سکتا نا۔ جی کیوں اس نہیں کے ہو لیے سکتا؟ زیادہ کر دے میرا، کیا چیز زیادہ کر دے؟ علم، تو ہم کیوں نہیں اس کو کہہ سکتے مفعول بھی ثانی؟ لائک جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم کرنے کو کہہ رہے ہیں، جب تک ہم آگے وہ نہیں کہیں گے آلریڈی لائک اس کا مفعول، جیسے میں نے کھایا آم، تو آم کو ہم کہتے ہیں مفعول بھی، ہم اس کو تمیز تو نہیں کہتے، جبکہ میں نے کھایا ایک کون بلا اس جملہ کو تمیز کمپلیٹ ہو کہتے گیا۔ ہیں؟ کون بلا اس کو تمیز کہتے ہیں؟ نہیں، تمیز تھوڑی کہتے ہیں، آم کو ہم مفعول کہتے ہیں نا۔ ہاں ہاں، تو میں نے کھایا، میں نے کچھ بھی کھایا، مطلب وہ میری بات کمپلیٹ ہو گئی، لیکن ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں آم، تو آیا یا تو ہم اس آم کو بھی تمیز کہیں یا پھر ہم اس کو مفعول، مطلب آپ میری یہ بات بالکل ایک پوائنٹ ہے سمجھنے والا کہ اس میں ہم ذرا باریک ڈفرنس لگ رہا ہے تمیز اور مفعول وہ ثانی میں، اب اس میں تدبر کا زیادہ کرنا پڑے گا سر۔ سر اس لیے کہ مفعول بھی یہ ہوتا ہے کہ کس کا اور کیا،
تو یہ کیا کہ جواب دے رہا ہے علمن کہ کیا بڑھا دے تو علمن تو مفعول بہی کی کیٹیگری میں آتا ہے سر. نہیں آتا ہے، اوئی. نہیں آتا ہے، بلکہ ایک جملہ ہو گیا، ایک دعا ہو گئی، میرے لیے زیادہ کر دیجیے. یہاں پر فعل فاعل مفعول پورے آ گئے. اب وہ کیا چیز ہے جو زیادہ کی جائے، وہ مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز ہے جس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، ہے نا. اب بعض چیزیں بڑی کنفیوزنگ ہوتی ہیں، صفت بھی قریب وہ بھی کبھی جو ہے منسوب ہوتی ہے، حال بھی منسوب ہوتا ہے. تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ چیز آپ کی سمجھ میں آتی ہے. تو اکثر آیات میں مجھے یہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جو فعل ہے اس کے آگے جب تک اس کا وہ جو ہم جس کو اکثر مفعول کہہ دیتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ تمیز ہے کہ جب تک وہ چیز آگے نہیں آئے گی وہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، تو لیکن ہم اس کو مفعول کہہ دیتے ہیں. تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی فعل میں تو اس کو ہم تمیز کہیں گے، بس اور اگر جملہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں ایک اضافی کوئی انفارمیشن ہے تو اس کو ہم مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم لوگ پریکٹس سے انشاءاللہ آ جائے گا. انشاءاللہ آ جائے گا. چلیے بس اتنی ہی ہے آج کی کلاس. انشاءاللہ پھر ہم ریگولر کلاسز کریں گے. ابھی ایک ساتھ اور ہم کو مرکبات کرنا ہے انشاءاللہ. چلیے آخری 1-2 منٹ میں ایک مشورہ آپ سے کرنا ہے کہ اب یہ مغرب کا ٹائم گھٹتے گھٹتے، جیسے آج 7:03 پہ مغرب تھی اور اس وقت سب 7:12 ہو رہے ہیں، اور آخر تک اب روزانہ 1-2 منٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور آخر میں 6:32 تک اکتوبر میں مغرب جائے گی. تو یہ 6 سے شروع کریں گے، بیچ میں مغرب آئے گی، کلاس ختم کرنے تک بہت ہی دیر ہو جائے گی. تو ایک صورت یہ ہے کہ کلاس کو اب جو 3 ہفتے ہیں نیکسٹ ویک سے اکتوبر کے، کلاس کو اگر ہم مغرب کے فوری بعد 6:58 پہ منڈے مغرب ہوگی، اگر ہم 7:15 to 8:30 اگر کلاس رکھتے ہیں، وہی آپ کو ایک 75 منٹس کی کلاس ہوگی، لیکن سکون سے ہوگی. جماعت تو اس وقت بھی جائے گی اس لیے کہ وہ دیر سے ہوتی ہے. خیر 7:15. اب بہت سے لوگ جو دیر سے آ رہے ہیں، فارغ قاضی بھی ہیں یا اور بہت سے بھاگ کے آتے ہیں، ہمارا بھی دیر سے آ رہی ہے، کوئی بہرحال اکثر لوگ دیر سے آ رہے ہیں. تو ہاؤ اباؤٹ دس، اب کسی کے ڈنر کا ٹائم ہوگا، کچھ ہوگا، لیکن 3 ہفتے کے لیے اس کو ہم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. 7:15 یہاں سے مراد کیا ہے؟ 6:45 آئی تھنک انڈیا میں کیا ٹائم ہوگا؟ 7:15 1.5 گھنٹہ نکال دیجیے. 6:15 سر ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے اس پہ شروع ہوگی کلاس ان کی، انڈیا والوں کی. ہاں 7:15. اب کیا ٹائم ہو رہا ہے انڈیا میں؟ ممتاز کیا ٹائم ہے؟ 5:44. ہاں 5:44. اب یہ سب فجر وغیرہ ہو جاتی نا صاحب. 5:44 پڑھیں گے ہم، آخری وقت ہے یہ. 5:10 سے شروع ہوگی فجر. 5:10 سے کر لے کے آرام سے 5:45 کو جب کلاس میں آ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہاں کے لوگوں میں کسی کو جلدی سے بلا تکلف اگر یہ ٹائمنگ سوٹ نہیں کرتا تو بتا دیں، کچھ اور کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے، نہیں تو پھر 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی یا آدھا گھنٹہ ہوگی، بیچ میں پھر نماز کو رک کے پھر کلاس کنٹینیو نہیں ہو سکتی. Anyone has any problem with this timings for 3 weeks، اس کے بعد 4 نومبر سے ٹائم چینج ہوگا، وہ انشاءاللہ 6:30 to 7:45 وہ فکس ٹائم رہے گا.
Anyone who has any problem with this time, 7:15 to 8:30. No problem. 3 weeks के लिए तो इट्स ओके सर, हम इंशाल्लाह एडजस्ट कर Only लेंगे। for this 3 weeks. ओके सर इंशाल्लाह। ये मैं देखा कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लोग भी अपने जॉब से इधर से आते हैं और फिर क्लास में बैठ जाना थके हुए। तो वो कहाँ है, फरेहा खाजी चले गए, आए थे वे भगवान। अफसार ठीक है टाइम, अफसार अंसार ठीक। जी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। और कोई साजदर दानिश सर आपके इस लेट करने से मेरे लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी वही हो रहा है कि जब वो आपकी क्लास का टाइम उस वक्त तकरीबन घर पहुंच रहा होता हूँ मैं, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर 7:15 हो जाती है तो इंशाल्लाह। So no one is having any objection on this timing, only for 3 weeks. Next 7th say of October, Monday जो आ रहा है, both the classes will be from 7:15 to 8:30. Inshallah, sir, I will post, inshallah. इंशाल्लाह। सो अभी कल की क्लास तो यही वक्त पे होगी, लेकिन उसके बाद मंडे से remember that the time will be after Maghrib 7:15 to 8:30. Inshallah, sir, inshallah. इंशाल्लाह। चलिए, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। या अल्लाह, आपके कलाम को सुनने के लिए जो हम तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फ़हम अता फरमाइए, उसकी क्लियरिटी हमारे ज़हनों में पैदा कर दीजिए, इससे आपका कलाम समझने की तौफीक अता फरमाइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।